السلام علیکم۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وقف کرنا بالکل جائز نہیں ہوتا۔ اب کون سی جگہ پر وقف کرنا ہے اور کون سی جگہ پر نہیں رکنا، اس کے لیے علماء کرام نے عوام کی آسانی کے لیے چند علامات مقرر کی ہیں۔ جس طرح کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مختلف علامات یہاں پر لکھی ہیں۔ یہ مختلف علامات قرآن کی مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں جہاں پر وہ یہ اشارہ دیتی ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے۔ بعض علامات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا جائز نہیں۔ الغرض ہر علامت کا ایک مختلف معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگوں کو ان علامات کا پتہ نہیں ہوتا اور جہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے وہاں پر رکتے نہیں، جہاں پر وقف نہیں کرنا ہوتا وہاں پر وہ وقف کر لیتے ہیں۔ الغرض بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے ان علامات کے لیے، تو بہت سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان علامات پر ویڈیو بنائی جائے۔ اس لیے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ایک ایک علامت کو بتائیں گے کہ اس علامت کا کیا مطلب ہے، مثال سے آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ قرآن میں جہاں کہیں بھی علامات وقف، رموز، اوقاف استعمال ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہمارے پاس یہ ہے آیت کے مکمل ہونے کا نشان۔ یہ آپ علامت قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے جہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آیت جملہ مکمل ہو چکا ہے، وقف تام ہوگا، یعنی یہاں پر آپ نے اچھی طرح وقف کرنا ہے۔ اس طرح کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، تو جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہاں پر اچھی طرح آپ نے وقف کر لینا ہے، سانس لینا، باتیں نہیں کرنی، بس سانس لینا ہے اور پھر آگے دوسری آیت کو شروع کر لینا ہے۔ تو پہلی علامت وقف یہ ہو گئی، آیت کے اختتام کا نشان بھی ہے اور وقف تام کا نشان بھی ہے۔ دوسری سب سے اہم علامت جو وقف کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ یہ چھوٹا میم کا نشان ہے۔ قرآن میں آپ بار بار اس چھوٹے میم کو دیکھتے ہوں گے، الفاظ کے آگے لکھا جاتا ہے، تو یہ علامت ہے وقف لازم کی، یعنی یہ ایک مختصر لکھا گیا ہے لازم۔ اس کو میم گویا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر وقف لازم معنی ضروری ہے، تو یہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر معنی مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم رکیں گے نہیں، ملا کر پڑھیں گے تو معنی چینج بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یہ لخن جلی بھی بن سکتی ہے، اس لیے یہاں پر ہر حال میں آپ نے رکنا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اگرچہ یہ آیت کے اوپر لکھا گیا ہے تو آیت بھی ایک نشان ہے، لیکن اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کے بغیر جہاں بھی ہو تو وہاں پر بھی آپ نے اس کو رکنا ہے۔ تو جیسے بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پر ہم وقف کریں گے، پھر آگے دوسرا جملہ شروع ہوگا یخادعون اللہ، تو یہ دوسری علامت وقف ہو گئی۔ تیسری اہم علامت جو اکثر استعمال ہوتی ہے قرآن میں وہ یہ چھوٹا جیم ہے، یعنی اس طرح کا چھوٹا جیم لکھا جاتا ہے الفاظ کے بعد۔ تو اس جیم کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ علامت ہے وقف جائز کی، یعنی جیم سے معنی ہے جائز، یہ اختصار لکھا گیا ہے جائز سے، تو رکنا بھی جائز ہے، نہ رکنا بھی جائز ہے، لیکن چونکہ یہ جہاں پر لکھا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے جو اکثر عوام ہوتی ہے ان کا سانس اکثر لوگوں کا ٹوٹ ہی جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں پر رکیں۔ مثال کے طور پر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہاں پر ہم نے وقف کیا، پھر آگے شروع کر لیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو جیم رکنا بھی جائز، نہ رکنا بھی جائز، لیکن رکنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو زیادہ اور اکثر استعمال ہوتی ہے علامت وہ یہ طوا کی ہے، یعنی یہ طوا بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح الفاظ کے بعد چھوٹی سی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو یہ طوا یہ علامت ہے وقف مطلق کی، یعنی طوا سے مراد ہے مطلق کی۔ تو یہاں پر چونکہ بات مکمل، کلام مکمل نہیں ہوا، اس لیے یہاں پر وقف کرنا لازمی تو نہیں ہے، لیکن آپ رک بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، اور یہاں پر نہ رکنے سے رکنا زیادہ بہتر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو دیکھیں طوا ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کر لیا، کلما اضاء لهم مشوا، تو طوا رکنا نہ رکنا دونوں جائز، لیکن رکنا زیادہ بہتر ہے۔ اگلی علامت لا کی ہے، لام الف۔ یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی میں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہ علامت ہے وقف ممنوع کی، یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، جیسا کہ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ،
تو بِأَسْمَائِهِمْ کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کے لا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا، اگر کوئی رک گیا پیچھے سے ملا کر اس کو پڑھے گا، تو لا کا معنی ہے نہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی علامات پڑھی ہیں، چاہے وہ طا کی ہے، چاہے وہ جیم کی ہے، چھوٹے میم کی ہے، یا سائن آف آیا یعنی آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، وہاں پر تو رکنا جائز تھا، لیکن اس کے اوپر بالکل رکنا جائز نہیں، تو اس کو آپ نے خصوصی طور پر اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ زا، یعنی اس طرح کا حرف چھوٹا زا یہ الفاظ کے بعد لکھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ غشاوہ کے بعد یہ چھوٹا سا زا لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے اس کا معنی ہے وقف مجوز، یعنی اگرچہ وقف یہاں پر جائز تو ہے لیکن نہ رکنا زیادہ بہتر ہے رکنے کے بقدر، یعنی اگر آپ یہاں پر جاری رکھ سکتے ہیں اس کلام کو، آیت کو، تو آپ کو جاری رکھنا چاہیے، یعنی جس طرح لا کا تھا کہ وہاں پر بالکل رکنا جائز نہیں، تو زا کا اس طرح نہیں ہے۔ زا کا اگرچہ تھوڑا بہت اس کا احتمال ہے کہ آپ رک سکتے ہیں لیکن نہ رکنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ہم نے یہاں پر وقف نہیں کیا، آپ بھی نہ کریں۔ ہاں اگر سانس بہت زیادہ پھول گیا ہے تو آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ اگلی علامت ہے صاد، یہ علامت ہے وقف مرخص کی، یعنی صاد سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر رکنے کی آپ کو رخصت دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو گنجائش مہیا کی گئی ہے، صرف اگر تھک جائے تب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے، ادروائز آپ نے بالکل وقف نہیں کرنا۔ تو صاد اور زا اگرچہ تھوڑے تھوڑے قریب تو ہیں لیکن صاد میں تھوڑی سی زیادہ رخصت ہے آپ کو، زا میں تو بہت کم آپ کو جو ہے نا چھوٹ دے گئی تھی وقف کرنے کی، لیکن صاد میں آپ کو تھوڑی سی اور زیادہ چھوٹ دی گئی، یعنی آپ کو رخصت بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر بالہدا کے بعد ہے، تو اگر آپ پڑھتے پڑھتے بالہدا کے اوپر آپ کا سانس پھول گیا ہے، آپ یہاں پر وقف کر لیں، اس کے بعد جاری رکھیں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ۔ تو صاد اور زا میں دونوں احتمالات ہیں لیکن نہ رکنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلی علامت آپ کو بعض اوقات اس طرح کا لفظ لکھا ہوا ملے گا، صاد لام اور یہ بڑی یا کی صورت میں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الوصل اولا، اس کا مطلب ہے ملانا زیادہ بہتر ہے، یعنی وقف نہ کرنا اور ملا کر آگے اگلے والے لفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ یہاں پر والحجارہ ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں والحجارہ کے بعد یہ صاد لامیہ لکھا گیا ہے، اگرچہ یہاں پر جیم بھی ہے لیکن یہاں پر آپ دونوں علامات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جیم کا وہ اعتبار کریں تو آپ یہاں پر وقف کر لیں، اور اگر صاد کا اگر آپ اعتبار کرتے ہیں، آپ کی سانس نہیں پھولی، تو آپ اس کو آگے والی آیت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر یہ اکیلا لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو ملا کر پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کو بعض اوقات قرآن میں یہ قاف، چھوٹا قاف لکھا ہوا الفاظ کے درمیان میں ملے گا، یہ اختصار ہے قیل علیہ الوقف کے، یہاں پر وقف نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ قیل علیہ الوقف، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض شاذ روایات موجود ہیں، یعنی بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن ان بعض کا اعتبار نہیں ہے چونکہ یہ قیلہ سے اس کا بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، پہلا پارہ بالکل شروع میں ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من ربہم کے بعد قاف ہے، تو قاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں رکنا، آپ نے اس کو جاری رکھنا۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اگلی علامت ہمارے پاس ہے قف کی، یہ عربی کا لفظ ہے قف، اس کا مطلب ہے رکیے، تو یہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو دیکھیں ورسلہ کے بعد یہ قف لکھا ہوا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ چھوٹا میم لکھا جاتا ہے تو یہاں پر قف لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے، تو اگرچہ یہ جس طرح میم کی طرح یہاں پر وقف بہت زیادہ لازمی اور ضروری تو نہیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک اس کا وقف کرنا بھی ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں پر بھی ہے، آپ نے یہاں پر بھی وقف کرنا ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تو قف کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے رکنا ہے، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت اس طرح کا لفظ آپ کو ملے گا سکتہ، یا یہاں پر سین بھی لکھا جاتا ہے، خالی سین، تو سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر سانس توڑے بنا آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ مطففین میں ہے، کلا بل
رون آپ نے کچھ دیر یہاں پر رکنا ہے اور پھر آگے آواز کو جاری رکھنا ہے۔ اس سکتے کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہماری ویڈیو موجود ہے، اس سے پہلی والی ویڈیو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے کہ قرآن میں کتنی بار سکتہ آیا ہے اور سکتے کی کیا مقدار ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کن غلطیوں سے بچنا ہے۔ آخری علامت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ وقفہ کی ہے، یعنی یہ لفظ آپ کو قرآن میں بعض جگہ پر لکھا ہوا ملے گا، واو قاف فا، اس طرح تا یا ہا کی صورت میں، تو اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ یہ وقفہ یہ سکتہ کی طرح ہی ہے، لیکن آواز یہاں پر آپ نے تھوڑی زیادہ دیر کے لیے روکنی ہے۔ سکتہ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ نے سانس نہیں توڑنا، آواز روکنی ہے۔ تو فرض کر لیں کہ سکتہ میں آپ 1 سیکنڈ کے لیے آواز روک رہے ہیں، تو یہ جو وقفہ ہے جہاں پر آپ کو وقفہ ملے گا، یہاں پر آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو روکنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو یہاں پر ہم نے وَاعْفُ عَنَّا کے بعد اپنی آواز کو روکا، سانس کو چھوڑا نہیں، سانس اسی طرح رکا رہا، آواز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وَاغْفِرْ لَنَا کے بعد بھی ہم نے اپنی آواز کو بند کیا، لیکن سانس اسی طرح رکا رہا۔ وَارْحَمْنَا بھی ہم نے یہاں پر بھی سانس نہیں توڑا، آواز کو صرف روکے رکھا۔ تو سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں 1 سیکنڈ کے لیے مثلاً آپ آواز کو روکیں، سانس توڑے بھی نہ، تو وقفہ میں آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو روکنا ہے، یعنی زیادہ دیر کے لیے آواز کو روکنا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی چند اہم علامات جو قرآن میں بار بار استعمال ہوئی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کے نوٹس بنا لینے ہیں، ہر علامت کے آگے تفصیل لکھنی ہے، 1-2 مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے ایک علامت کو لیں، جیم کو لیں، طا کو لیں، ان کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن میں پہلا سپارہ ہی آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ علامات ملیں گی، تو آپ نے وہاں پر اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ بار بار تلاوت میں آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے کہ یہ جو جیم ہے تو اس جیم کا کیا مطلب ہے، یہ وقف جائز ہے۔ اسی طرح طا ہے تو وقف مطلق ہے، میم ہے تو وقف لازم ہے، وقفہ ہے اس کا کیا معنی، سکتہ ہے اس کا کیا معنی، لا ہے اس کا کیا معنی۔ تو اس طرح سے آپ 1-2 بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ علامات آپ کو ازبر ہو جائیں گی، اور پھر جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان علامات کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔